میں بہت جلدی بتاؤں گا. آپ نے ایک نبی کا نام سنا, سیدنا حضرت موسیٰ. بولو سنا نہیں سنا؟ کیا ہے نبی کا نام؟ کیا ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ سیدنا حضرت موسیٰ. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہاں جاتے تھے؟ نہیں پورا مجمع بولے نا, کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر. کس سے بات کرتے تھے؟ ارے پورا مجمع. آپ لوگ تھک گئے تو میں بند کر دوں بھائی, تھک گئے آپ لوگ. ساتھ میں کہو نا, کون نبی؟ سیدنا حضرت. کہاں جاتے تھے بھائی؟ ساتھ میں بولو کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ فرماتے میرے نبی موسیٰ کو دیکھو, یہ پہاڑ پر آتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے. ارے سارے بروڈا والے کہو حضرت موسیٰ کہاں پہنچے اور کس سے بات کرنے لگے؟ سنا سنا, بہت دیر تک اللہ سے بات ہونے لگی, بہت دیر تک اللہ سے بات ہونے لگی. کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات بات میں اللہ کو پوچھا, اللہ یہ ہماری بستی کا سب سے بڑا پاپی کون؟ اللہ یہ بستی کا سب سے بڑا گنہگار, یہ بستی کا سب سے بڑا مجرم. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اترو اترو, پہاڑ سے اترو اترو. حضرت موسیٰ پہاڑ سے اتر گئے. پھر کہہ رہے اللہ یہ بستی کا سب سے بڑا گنہگار کون؟ اللہ نے کہا وہ گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. جو پہلا آدمی آئے گا وہ صرف بستی کا نہیں, یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہے. اس وقت جو دنیا بسی ہے اس کا سب سے بڑا. اب بتاؤ, حضرت موسیٰ علیہ السلام اترے, گلی کے کنارے کھڑے رہے. کون آنے والا ہے؟ ارے بولنا کون آنے والا ہے؟ حضرت اللہ نے کہا کہ جو سب سے پہلا آئے گا وہ پوری اس وقت دنیا جو قائم ہے اس کا سب سے بڑا گنہگار آئے گا. تو بتاؤ حضرت موسیٰ غصے میں کھڑے ہوں گے کہ بہت خوش کھڑے ہوں گے؟ ارے بولو کیسے کھڑے ہوں گے؟ اتنے غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال, اتنے غصے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گلی کے کنارے کھڑے کہ ابھی آئے گا وہ پاپی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گنہگار. حضرت موسیٰ اتنے غصے میں کہا اللہ اجازت دے اس کو میں پکڑ کے زمین میں دفن کر ڈالوں, اس کو گھاڑ دوں. اللہ نے کہا کچھ بھی کہنا نہیں, کچھ بھی کہنا, صرف دیکھ لو کہ سب سے بڑا بستی کا گنہگار. حضرت موسیٰ پورے لال لال غصے میں کھڑے. اتنے میں تو آیا. ارے بولو اتنے میں تو آیا. ہوگا کیسے آیا معلوم؟ ایک 8 یا 6 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑتا ہوا یعنی باپ. اور حضرت موسیٰ سمجھ گئے یہ باپ بہت بڑا پاپی ہے. بچے کو نہیں معلوم کہ اس کا باپ کتنا بڑا پاپی, لیکن حضرت موسیٰ کو تو دیکھنا تھا. مارنے کی اجازت نہیں تھی, ڈانٹنے کی اجازت. حضرت موسیٰ چلے گئے, لیکن بہت 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 دل میں یہ اتنا بڑا پاپی, شرابی, کبابی, جواری, ارے پورے درجے کا آخری درجے کا گھٹیا آدمی, یہ گنہگار. حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے. 24 گھنٹے گزر گئے. 24 گھنٹے کے بعد حضرت موسیٰ پھر پہاڑ پر. کہو ساتھ میں کہو کیا پر؟ پہاڑ پر. کس سے بات کر رہے؟ اللہ سے. اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر کس سے بات کرے؟ ساتھ میں کہو. ہمیں ذرا جلدی ختم کرو. ساتھ میں کس سے بات کرے؟ کیا پوچھا معلوم؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ یہ ہماری بستی کا سب سے بڑا نیک آدمی کون ہے؟ نیک. حضرت موسیٰ نے کہا میں تو نبی, میرے علاوہ ولی کون ہے؟ ولی. نیک کون ہے؟ صالح کون ہے؟ تقی کون ہے؟ ذکی کون ہے؟ نقی کون ہے؟ بالکل صاف ستھرا کون؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہاڑ سے اترو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے. اللہ نے فرمایا وہی گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. جو سب سے پہلا آئے گا وہ صرف ہماری بستی کا نہیں, اس وقت جو دنیا قائم ہے تمام ولیوں کا وہ بادشاہ ہوگا. بتاؤ حضرت موسیٰ کیسے کھڑے ہوں گے؟ غصے میں. حضرت موسیٰ نے تو نیچے اتر کر نہر پر غسل کیا, کپڑے وپڑے اچھے پہنے کہ آج تو اللہ کا ولی آئے گا. ارے اللہ کا ولی آئے گا, میں اس سے مصافحہ کروں گا, ارے میں اس کو گلے لگا لوں گا, ارے میں اس کی پیشانی کو چوم لوں گا. ارے اللہ کا ولی آئے گا. اس وقت جتنے ولی ہیں سارے ولیوں کا بادشاہ آئے گا. حضرت موسیٰ کھڑے, انتظار کرے, بہت ڈسپلن, بہت ادب, بہت رسپیکٹ کے ساتھ کھڑے. لیکن حضرت موسیٰ حیران ہو گئے, وہی آ رہا ہے جو کل آیا تھا, اور وہی اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے. حضرت موسیٰ نے تھوڑی دیر دیکھا, پھر کہا نہ اس کے تو گلے نہیں لگوں گا, نہ اس کے گلے نہیں لگوں گا, اس کا مصافحہ نہیں کروں گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے دوڑے. بتاؤ کہاں جائیں گے؟ پہاڑ پر. جیسے پہاڑ پر گئے ہاتھ تک اللہ نے فرمایا موسیٰ کچھ کہنا نہیں, کچھ کہنا نہیں. مجھے معلوم ہے کیا کہنے آئے ہو کہ کل بھی وہی, آج بھی وہی. 24 گھنٹے پہلے اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں, اور 24 گھنٹے کے بعد اس سے بڑا کوئی ولی. اللہ نے فرمایا موسیٰ میری عزتوں کی قسمیں, میرے جلالوں کی قسمیں, یہ بات بالکل صحیح ہے. کل جب وہ گلی کے کنارے سے گزرتا تھا اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں تھا, آج اس سے بڑا میرا کوئی ولی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, سننا بہت پتے کی بات, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ 24 گھنٹے میں اتنا بڑا پھر کیسے آ گیا؟ حالانکہ دکھتا تو ویسا ہی ہے, کل بھی ویسا ہی دکھتا تھا, آج بھی ویسا ہی دکھتا ہے. کل بھی وہ 6-8 سال کا بچہ انگلی پکڑ کے آیا تھا, آج بھی 6-8 سال. تو کچھ چہرے میں تو کوئی فرق نہیں آیا. اللہ یہ کیسا ہو گیا کہ کل اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں اور آج اس سے بڑا کوئی. سننا بس آخری بات ہے, دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پہلے میری بات سن لے, پھر تو ہی فیصلہ کر لے. اللہ نے فرمایا یہ کل جب یہاں سے گزرتا تھا, بولو ساتھ میں بولو, کل جب یہ یہاں سے, اس کے ہاتھ میں, اس کی انگلی میں 6 یا 8 سال کا وہ بچے نے کیا کیا؟ جب یہاں سے گزر گیا بچے نے پہاڑ دیکھا. بولو بچے نے کیا دیکھا؟
تو بچوں کی عادت ہوتی ہے ابا کو پوچھتے ہی رہتے ہیں ہاں کچھ نہ کبھی دادا کو کبھی نانا کو. تو بچے نے پہاڑ دیکھا تو ابا کو پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ تو ابا نے کہا ہاذا جبل، یہ پہاڑ ہے. تو بچہ تھوڑا آگے چلا، ابا یہ بہت بھاری ہے نا؟ ابا نے کہا او پہاڑ تو بہت بھاری ہے. چلو بچہ آگے چلا، بچہ آگے چل کے پوچھا ابا ابا یہ پہاڑ بہت بھاری ہے، اس سے بھاری کچھ ہے؟ اللہ نے باپ نے کہا یہ زمین بہت بھاری ہے، اس نے پہاڑ کو گود میں بٹھایا ہے. بھئی یہ زمین بہت بھاری ہے جس نے پہاڑوں کو گود میں. بچہ تھوڑی دیر آگے چلا، کہا ابا ابا پہاڑ بہت بھاری، اس سے بھاری زمین سے بھاری کچھ ہے؟ زمین سے بھاری؟ تو کہا سمندر، اس لیے کہ سمندر نے زمین کو بھی پھاڑ دیا ہے. بھئی زمینوں میں سمندر پھٹے اور زمینوں کو پھاڑا اور اپنا راستہ بنا، سمندر بہت بھاری. اب بیٹا آگے چلا تھوڑی دیر کے بعد کہتا ابا ابا ایک بات پوچھو، پہاڑ بھاری، اس سے بھاری زمین، اس سے بھاری سمندر سے بھاری کچھ ہے؟ ابا نے کہا یہ آسمان بہت بھاری ہے، سب کو اپنے اوپر لیے ہوئے. یہ آسمان دیکھ، یہ زمین کو بھی سایہ کرے گا، سمندر کو بھی سایہ کرے گا، پہاڑوں کو بھی سایہ کرے گا، انسانوں کو بھی سایہ کرے گا. آسمان بہت بھاری. تھوڑی دیر بیٹا آگے چلا، معلوم نہیں کیا ہوا، کہا ابا 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 پہاڑ بھاری، پہاڑ سے بھاری زمین سے بھاری سمندر سے بھاری آسمان. ابا ابا بتاؤ نا آسمان سے بھاری کچھ ہے؟ آسمان سے بھاری بس اتنا کہا، آسمان سے بھاری کچھ ہے. کیا کہا؟ آسمان سے بھاری. سننا تھوڑی دیر سن لو، آسمان سے بھاری کچھ ہے. بھائی تھوڑی دیر پانی کا معاملہ روک دو، تھوڑی دیر بس 5-10 منٹ. کیا پوچھا؟ آسمان سے بھاری. بچے نے کیا کہا؟ ابا سب سے بھاری پہاڑ سے بھاری زمین سے بھاری سمندر سے بھاری آسمان سے بھاری کچھ چیز ہے. بس بیٹے کا اتنا پوچھنا، وہ کیسے کھڑی ہوگی؟ بیٹے نے پوچھا آسمان سے بھاری کچھ ہے. وہ باپ چلا کے رویا، چیخ کے رویا. بیٹا گھبرا گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا بیٹا آسمان سے بھاری تیرے باپ کا گناہ ہے. آسمان سے بھاری تیرے باپ کا گناہ پہاڑوں سے بھی بھاری ہے، سمندر سے بھی بھاری ہے، زمین سے بھی بھاری، آسمان سے بھی بھاری. تیرا باپ بہت بڑا گنہگار ہے، پاپی ہے، مجرم ہے. یہ کہہ کر وہ باپ ہچکیاں لے کے رونے لگا. اب جب باپ روئے گا تو بیٹا بھی روئے گا. لیکن باپ روتا گیا. بیٹے کو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی عادت، کہا ابا ابا رونا بند کرو، یہ بتاؤ آپ کا پاپ بہت بھاری ہے، آپ کا گناہ بہت بھاری ہے، اس سے بھاری کوئی چیز ہے؟ وہ باپ نے چیخ ماری، کہا تیرے باپ کا گناہ بہت بھاری ہے، لیکن اس سے بھاری پروردگار کی رحمت ہے، اس سے بھاری خدا کی رحمت ہے، اس سے بھاری خدا کی رحمت ہے. بس باپ نے یہ کہا. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ جو میری رحمت کو سب سے بھاری سمجھتا ہو، کیا میں اس کو گنہگار بناؤں گا؟ وہ تھا گنہگار تھا، اس کا گناہ پہاڑ سے بھی بھاری تھا، اس کا گناہ سمندر سے بھی بھاری تھا، اس کا گناہ زمین سے بھی بھاری تھا، اس کا گناہ آسمان سے بھی بھاری تھا. لیکن اے بندو، اللہ فرماتے میرے بندو گناہ تمہارا آسمان سے بھاری ہوگا، لیکن تمہارے گناہ سے بھاری خدا کی رحمت ہوگی. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب اس نے میری رحمت پر بھروسہ کر لیا تو میں نے بھی اس کو ولیوں کا ولی بنا دیا. اب میں آپ سے ایک بات کہوں، آخری بات. وہ گنہگار، ارے بولو ساتھ میں بولو، وہ گنہگار حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار. ارے بولو نا حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار، ساتھ میں کہو حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار. اگر صرف اتنا کہہ دے اللہ میرے گناہ سے بھاری تیری رحمت ہے، اگر حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار یہ کہہ دے اور اللہ اسے ولیوں کا ولی بنائے تو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر وہ ایک آنسو کا قطرہ نکالے تو کیا خدا اس کو ولی نہ بنائے؟ ارے وہ زمانے والا صرف کہے اللہ تیری رحمت بھاری تو ولی، تو اگر آخری نبی کا امتی رو لے، ارے میرے پیارو آج رو لو، آج کی رات اللہ کو منا لو. معاف کرنا میں نے اور آپ نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے. ہاں میرے پیارو بہت ناراض کیا ہے. آپ ایمان سے بتاؤ نا، اگر ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو ہمارے نبی ہم سے راضی ہے؟ بولو نا ہمارے نبی ہم سے راضی ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے نبی ہم سے راضی ہے. ہم نمازوں پر نمازیں توڑتے، کیا پیدا کرنے والا راضی ہے؟ میرے دوستو دیکھو اللہ اتنا کریم ہے، ہم کتنے گناہ کرتے لیکن اللہ نے ہم کو بھوکا مارا. ارے پورا مجمع بولے اللہ نے بھوکا مارا، اللہ نے پیاسا تڑپایا. ارے ابھی دیکھو نا، ابھی آپ کو گرمی ہو رہی، میرے کو گرمی ہو رہی، یہ ٹھنڈے پانی کا پاؤچ بانٹا جا رہا ہے. یہ کون بٹوا رہا ہے؟ ارے وہ چاہتا تو پیاسا تڑپا سکتا تھا نا. ارے میرے دوستو میں تو کبھی کبھی یہ گاڑی دیر میں بیان ختم ہوتا اپنی گاڑی لے کر جاتا ہوں نا، میں آپ کو صحیح کہوں کبھی کبھی گاڑی میں بیٹھ کے اتنا رونا آتا، صرف اس پر رونا آتا کہ جب ہماری گاڑی گزرتی ہے ہم فٹ پاتھ پر بہت سے بھکاریوں کو سوتا ہوا دیکھتے ہیں. بھائی دیکھتے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا. آپ ایمان سے بتاؤ اگر خدا چاہتا تو میرے اور آپ کو بھی فٹ پاتھ پر سلا سکتا تھا. کتنی مرتبہ ہماری گاڑی سگنل پر ٹھہری، بھائی ریڈ سگنل، ہماری گاڑی ٹھہری، آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹے چھوٹے بچے پیالہ لے کے بھیک مانگنے آتے. اور میرے پیارو اگر خدا چاہتا تو میرے بچے کو بھی بھکاری بنا دیتا.
اگر خدا چاہتا تو آپ کے بچوں کے ہاتھ میں بھی پیالہ دے کر بھکاری بناتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، اے میرے بندے تو گناہ کرتا گیا میں کھلاتا گیا، تو گناہ کرتا گیا میں پلاتا گیا، تو گناہ کرتا گیا میں پہلاتا گیا۔ اللہ کہتے تو گناہ کرتا گیا میں نعمتیں دیتا گیا، تو گناہ کرتا گیا میں گھر دیتا گیا، تو گناہ کرتا گیا میں دکان دیتا گیا، لیکن اللہ کہتے ابھی بھی آ جا، ایک بار رو لے، میری عزت کی قسم تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے ایک بات سن لو، بات ختم کرنے جا رہا ہوں، بہت پیاری بات ہے میرے دوستو۔ علامہ جلال الدین مثنوی، مولانا جلال الدین رومی اپنی کتاب مثنوی میں کہتے ہیں سیٹھ کا دربار اور اللہ کا دربار بہت فرق ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ سیٹھ کے دربار میں ایک مرتبہ جائے گا دے گا، دوسری مرتبہ جائے گا دے گا، تیسری مرتبہ دے گا لیکن پیشانی پر شکن آئے گی، اور چوتھی مرتبہ دے گا تو اپنی کمر بتائے گا، اور پانچویں مرتبہ کہہ دے گا میرے پاس نہیں تو تجھے کیا دوں گا۔ بھائی صحیح کہ نہیں میرے دوستوں؟ اور اللہ کا دربار مولانا جلال الدین رومی فارسی میں، کون سی زبان میں؟ فارسی میں، ایک ساتھ میں سنو میرے پیارو، اس پر بات ختم کرے، بتاؤ توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرے، کون کون آج سچی پکی توبہ کرنے والا، خدا کے سامنے رونے والا؟ بھائی روئیں گے انشاءاللہ آپ بھی اور ہماری ماں بہنیں بھی، ہماری ماں بہنیں بھی، اس لیے کہ آج ہماری ماں بہنوں سے بھی گناہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ بال کھلے بازاروں میں گھومی جا رہی ہے، دوپٹے ادھر سے ادھر گھومی جا رہی ہے، اور غیبت زبان جو چلتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، شوہر کے سامنے زبان چلے، بڑوں کے سامنے زبان چلے، یہ زبان ہے نا زبان، میں اپنی ماں بہنوں کو بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، لیکن ماں بہنوں کو زیادہ کہوں گا، یہ زبانوں کی حفاظت کرو۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے صاف فرمایا، اے معاذ، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکات دے گا، حج کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تہجد پڑھے گا، نفل پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، اوابین پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا معاذ، یہ سب کرنے کے بعد یہ زبان کی حفاظت کرنا، اگر یہ غلط چلی تو تیری ساری عبادتوں میں آگ لگا دوں گا۔ تو بھائی زبان کی حفاظت کریں گے۔ بھائی ہماری ماں بہنیں بھی، میں جانتا ہوں کہ کچھ ماں بہنیں بہت دکھی ہوتی ہے، لیکن شوہر کی کڑوی کسیلی باتوں پر صبر کر لے، اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا، اللہ جنت کے دروازے کھولے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی عورت اگر نماز پڑھ لے وے، روزہ رکھ لے وے، زکات دے دے وے، شوہر کی فرما برداری کر لے وے، نبی فرماتے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی۔ اور اگر کوئی عورت بہت دکھی ہے، بہت دکھیاری، وہ کہے گی کتنے میں دکھ اٹھاؤں، تو میرے دوستو دکھوں کو ختم کرنے کا بھی تو راستہ ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ آدمی یہ سمجھتا کہ میں دکھی، میرا دکھ کوئی سننے والا نہیں، ارے میں اس کے پاس گیا، وکیل کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، پی آئی کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، اور بڑے کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، کمشنر کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، ہائی کورٹ میں گیا، اس نے بھی نہیں سنا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کی کورٹ چھوڑ، میری کورٹ میں آ جا، ابھی تیری سن لوں گا۔ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ فرماتے کون پریشان آلے ایک مرتبہ مجھے پکار کر تو دیکھے، میرے جواب دینے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے دربار میں اندھیر نہیں ہوگا۔ اللہ کے جواب میں دیر ہوگی لیکن اندھیر اور دیر میں جو آئے گا تو اللہ بہت دے گا۔ ارے دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس لیے میرے پیارے دوستو میں اسی بات پر آ جاؤں۔ مولانا جلال الدین کون سی زبان میں؟ کتنے پیار سے کہا، کیا کہا؟ اللہ روزانہ اعلان کرتے، یہ جملے یاد کر لو بہت پیارے، اللہ روزانہ اعلان کرتے باز آ باز آ باز آ باز آ، روزانہ اللہ کا اعلان، باز آ، یہ فارسی میں، اس کا مطلب ہے میرا بندہ آجا توبہ کر لے۔ بھئی اللہ اعلان کرتے نا آجا توبہ کر لے، آجا توبہ، باز آ باز آ باز آ باز آ، گھر سے ہنستی باز آ باز آ، لگ گئے ماں ڈر گئے امیدی نے، صد بار توبہ شکستی باز آ باز آ۔ اللہ روزانہ اعلان فرماتے میرا بندہ توبہ کر لے، اے گنہگار توبہ کر لے، اے مجرم توبہ کر لے، اے مجھ کو ناراض کرنے والا مجھے راضی کر لے۔ اللہ فرماتے میرا دربار وہ دربار ہے 100 بار توبہ توڑے گا پھر بھی آئے گا تو میرا دربار تجھے کھلا ملے گا۔ 100 بار بھی توبہ توڑے گا پھر آئے گا لیکن میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو چلو 3 راستے میں نے آپ کو بتائے، قرآن کی، پورا مجمع بولے قرآن کی، نمبر 2 اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی، اور نمبر 3 توبہ۔ بھائی تیار ہو؟ ان کے لیے تیار ہو؟ بھائی بولو بولو بولو، کون کون تیار ہے؟ ادھر آج پیار محبت، دیکھو جھوٹا ہاتھ مت اٹھانا، پیار محبت کریں گے انشاءاللہ۔
کہ جو کام کرنا ہے وہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو کام نہیں کرنا ہے اس کے لیے بڑھ چڑھ کر چلا چلا کے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ بس آمین کہو۔ ایک دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، ہمیشہ پڑھنا چاہیے، یاد کر لو میرے دوستو، یاد کر لو، اللہ کی قسم یہ دعا بہت کام آئے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ ہمارے نبی صحابہ کو دعا بتاتے تھے، اور قیامت تک آنے والے ہم کو دعا بتائی کہ اللہ حق بتا دے، آمین بولتے جاؤ، اللہ حق بتا دے اور پھر اس پر چلنے والا بنا دے، بولو آمین، بولو آمین۔ اللہ حق بتا دے اور اس پر چلنے والا بنا دے، اللہ باطل جو غلط ہے وہ بھی ہم کو بتا دے اور اس سے بچنے والا بنا دے۔ تو بھائی سب کریں گے نا، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ خیر ابھی محرم مہینہ آیا ہے، بہت پیارا مہینہ ہے۔ ہم لوگوں میں سے بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا کہ جب محرم مہینہ آتا تھا، یعنی یہ ہمارا نیو ایئر، یہ ہمارا نیو ایئر یعنی اسلام کا پہلا مہینہ جب آتا تھا تو ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے؟ بھائی اسلام کا پہلا مہینہ آیا ہے، بولو ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے؟ آپ لوگ میرے ساتھ میں، ہمارے نبی جب بھی یہ مہینہ آتا تھا 5 باتیں مانگتے تھے۔ اے پورا مجمع ساتھ میں بولو نا، کتنی باتیں مانگتے تھے؟ اور آج کے حالات میں آپ ابھی کہو گے کہ یہ ضروری ہے، 5 باتیں ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ جب محرم کا مہینہ آیا، ہم کو تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے سورت میں محرم پہلی مرتبہ آیا۔ ارے بھائی بولنا بھائی، پہلی مرتبہ آیا، ہم کو دعا یاد ہے کہ کیا 5 باتیں ہمارے نبی مانگتے تھے جب محرم مہینہ آتا تھا؟ ہم کو ٹی وی سیریل کا معلوم ہوگا، ہم کو اپنے موبائل کے سارے حالات معلوم ہوں گے، ہم کو ٹی وی کا معلوم ہوگا، ہم کو میرے دوستوں ہزاروں کی خرافاتیں معلوم ہوگی، لیکن اللہ کی قسم یہ محرم مہینہ آیا، یہ سرور کا مہینہ آیا، اسلام کا پہلا مہینہ آیا، سکون کا مہینہ آیا، اور ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نبی 5 دعائیں کون سی مانگتے تھے۔ آپ بھی مانگو گے انشاءاللہ، میں بھی مانگوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے نبی صرف مانگتے نہیں تھے، ہمارے نبی نے صحابہ کو سکھایا، بولو ہمارے نبی نے صحابہ کو سکھایا، اور صرف صحابہ نے سکھا نہیں، صحابہ فرماتے اللہ کی قسم یہ دعا جب ہمارے نبی نے ہم کو سکھائی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ایسے سکھایا جیسے ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کا پڑھنا سکھایا ہے۔ اس سے سوچو یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہوگی کہ بتانے والا اللہ، بولو بتانے والا اللہ، اللہ بتا رہا ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارے نبی بتا رہے ہیں صحابہ کو، اور صحابہ یہی دعا اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ایسا یاد کراتے ہیں جیسے ہم قرآن پاک کسی کو یاد کراتے ہو۔ تو یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہوگی، اور اگر وہ زمانے میں جب نبی موجود تھے، سامنے تھے، اس وقت یہ دعا اتنی اہمیت رکھتی تھی، تو آج اتنے سالوں کے بعد فتنوں کے دور میں یہ دعا کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہوگی۔ اس لیے میرے پیاروں یہ 5 باتیں روزانہ مانگتے رہو محرم مہینے میں، اس لیے کہ یہ 5 باتیں اگر قبول ہو گئی نا، آنے والے یہ جتنے مہینے 12 مہینے سب میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کون سی دعا ہمارے نبی مانگتے تھے اس کو سننا شروع کرو۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یاد کر لو گے انشاءاللہ، ویسے ٹیپ بھی ہو گیا ہوگا، آپ اس کو عربی میں یاد کرو۔ دیکھو اردو میں بھی بولو گے تو اللہ تو مانے گا، مگر عربی زبان میں جو طاقت ہوگی وہ طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ ہمارے نبی کی زبان مبارک سے جو عربی کلمے نکلے ہیں وہ طاقت ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو یاد کر لو، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہم، بولو بولو، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ کیا ترجمہ؟ ہمارے نبی جب محرم مہینہ آتا دعا مانگتے، اللہ یہ آنے والا پورا سال امن چین اور سکون عطا فرما دے۔ بتاؤ ہمارے انڈیا میں اس وقت یہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اخبار پڑھتے ہوں گے، سماچار دیکھتے ہوں گے، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے خصوصاً ہمارے ہندوستان اور ہمارے بھارت دیش میں، اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، سازشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور شیطان اور نفس کے دھوکے سے اللہ بچائے۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے وہ دعا بتائی جو اس وقت ہمیں
ایک میرے دوستوں اتنی کرنٹ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والا پورا سال آمین بولو امن چین سکون لڑائی جھگڑے فسادات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا دوسری دعا کیا مانگی ہمارے نبی نے؟ اللہ یہ آنے والا مہینہ محرم اور اس کے ساتھ لگے ہوئے 12 مہینے 11 مہینے اور اس کے ساتھ 12 مہینے ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ اب زبان سے کلمے کو ہٹا کے دل کی گہرائی میں اتار دے. بولو زبان سے کلمہ ہٹے اور کہاں پر آ جائے. اور ہر آدمی بول رہا بھائی کلمہ ہاں ہم مسلمان بھائی کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن میرے دوستو اب یہ زبان سے ہٹے اور ہمارے دل کی گہرائی میں آئے. کتنی باتیں ہو گئی بولو کتنی باتیں ہو گئی میں نے بولو نا کتنی باتیں ہو گئی 2. اللہ امن چین سکون عطا فرمائے بولو آمین. اور نمبر 2 اللہ ایمان اور اسلام عطا فرمائے. اور ایک دعا ہمارے نبی نے مانگی اللہ یہ محرم مہینے میں دعا مانگی آنے والا 11 مہینے میں یعنی پورے 12 مہینے میں اللہ سلامتی عطا فرما دے. اور سلامتی کا مطلب علماء نے لکھا ہے اللہ عافیت کے ساتھ حساب برکت والی روزی ہم کو عطا فرما دے. بتاؤ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آج سب روزی کے لائن میں پریشان ہے. بولو ہے نا پریشان. مل رہا ہے تو بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے نہیں ملتا ہے تو بھی پریشان ہے. سب روزی کے لیے پریشان ہے. یہ مہینے کے شروع میں دعا مانگ لے اللہ پورے سال بھر بھر کے چھپر پھاڑ کے اللہ برکت والی روزی عطا فرمائے. کتنی چیزیں ہو گئی 3. اور چوتھی دعا ہمارے نبی نے مانگی وَرِضْوَانٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. بولو سبحان اللہ بولو اللہ تو ہم سے اے میرے یہ مسجد والوں اللہ کی قسم اگر اوپر والا راضی ہو جائے نا کوئی ہمارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا. یہ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. کون راضی ہو جائے باقی سب راضی ہو تو کیا فائدہ بھائی سب راضی ہو تو کوئی فائدہ نہیں. میرے دوستوں اوپر والا راضی ہو جائے اور اللہ خود کہتا میں راضی ہو گیا سمجھ تو تیرے دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو گیا. اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ فرماتا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا جا اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہوگی. یہ چوتھی دعا ہو گئی. اور 5ویں دعا اللہ محرم مہینے میں آنے والے 11 مہینوں میں اللہ شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما دے. تو 5 دعائیں مانگیں گے بولو آمین بولتے جاؤ انشاءاللہ. نمبر 1 اللہ چین سکون امن عطا فرما دے بولو آمین. نمبر 2 اللہ ایمان اور اسلام ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دے بولو آمین. اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی عطا فرما دے بولو آمین. اللہ ہم سے راضی ہو جا آمین. اور اللہ مردود شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما دے بولو آمین. تو یہ ہمارا محرم مہینہ شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ محرم کی حقیقت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو میں ایک واقعے پر آ رہا ہوں جو دل میں آ رہا ہے آپ کو سناؤں. اس سے ہم محرم پر آئیں گے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ کتنے بجے بات ختم کرنا بھائی صحیح ٹائم بتا دینا ایک دم بالکل. جی مولانا 1:30 پہ ختم کر دینا نا پھر اس کے بعد سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. جی تو ایک واقعہ سن لو میرے پیاروں بہت ہی پیارا واقعہ. سب سمجھیں گے نا انشاءاللہ بولو سب سمجھیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں بولو نا کون حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سب کو معلوم ہے یہ پہاڑ پہ جاتے تھے. بولو کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پہ جاتے تھے. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے. اور میرے دوستو حضرت موسیٰ کی اگر واقعات ہم پڑھیں سب سے زیادہ قرآن پاک میں اللہ نے نبیوں میں سے ہمارے نبی کے علاوہ نبیوں میں سے کسی نبی کے واقعے کا ذکر کیا تو سب سے زیادہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بڑے بڑے سبق ملتے ہیں. میرے دوستو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو کرنے دھرنے والا کون بولو پورا مجمع بولو بھائی کرنے دھرنے والا کون. کہاں پہلے اس بات پر پکے آ جاؤ بھائی ہمارا ایمان ہمارے دل کی گہرائی میں اترے. پورا مجمع میرے ساتھ میں کہے گا ساتھ میں کہنا شروع کرے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے. میں نے بلند آواز سے اللہ ہی. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے بولو اللہ ہی. ہمیں یہاں بٹھانے والا کون ہے بولو اللہ ہی. ارے میرے دوستوں ہمیں کانوں میں سننے کی طاقت دینے والا کون اللہ ہی. ارے یہ محرم جیسا مبارک مہینہ عطا کرنے والا کون ہے اللہ ہی. یہ مہینے کی قدر کرنے والا اور قدر دلانے والا کون ہے
اللہ ہی. میرے پیارے دوستو، سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک رات اپنی قوم کے پاس آئے. بولو، ایک رات اپنی قوم کے پاس آئے. اب ان کی قوم تو بہت لمبی چوڑی قوم. ان کی قوم کا نام ہے بنو اسرائیل. بولو، ان کی قوم کا نام ہے بنو اسرائیل. یہ اپنی قوم کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا؟ راتوں رات کہا تیاری کرو، تیاری کرو. ارے اپنا بستر، سامان سب لے لو، سب لے لو. ارے اپنے کپڑے، اپنے زیورات سب لے لو. ارے پوری قوم نے کہا راتوں رات. کہا راتوں رات ہم کو یہاں سے جانا ہے. میرے اللہ کا حکم آیا ہے، ہم اتنا دور چلے جائیں گے کہ یہ فرعون جو ہم پہ ظلم کرتا ہے، اس کے ظلم سے ہم سب بچ جائیں گے. بولو، اس کے ظلم سے ہم سب بچ جاؤ. اور آپ کو معلوم ہے فرعون ظلم کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ اللہ فرعونوں سے ہماری حفاظت فرمائے. فرعون اتنا ظلم کرتا تھا، جوانوں کو قتل کرتا تھا، مردوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کی عزتوں پہ حملہ ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے کو ذبح کر دیا جاتا تھا. قرآن کریم نے فرمایا یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظلم کی اس نے حد کر دیا. اتنا ظلم کیا کہ لوگوں کو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو. جب کہتے تھے کیوں سجدہ کرے؟ کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں. آسمان کا پیدا کرنے والا میں ہوں، زمین کا پیدا کرنے والا میں ہوں. یعنی حد سے زیادہ وہ برائیوں کو پہنچ گیا. راتوں رات، پھر راتوں رات بولو کون آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. سب کو جمع کیا، چلو یہاں سے ہم. تو ساری قوم نے کہا کیسے بھاگیں گے؟ ارے فرعون ہے، اس کی حکومت ہے، چاروں طرف اس کے پولیس پھیلے ہوئے ہیں، چاروں طرف اس کے درباری لگے ہوئے، کیسے بھاگیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر مت کرو، میرے اللہ کا حکم ہے. آج وہ زمین پر پہرے داری کیا ہے، اللہ ہماری نگرانی آسمانوں پہ کر رہا ہے. بولو، حضرت موسیٰ لے کر چلے، راتوں رات لے کر چلے. کس کو لے کر چلے؟ اپنی پوری قوم کو. قوم کا نام ساتھ میں بولو نا، قوم کا نام لے کر چلے. وہ رات کا وقت تھا، سناٹا تھا. آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیچھے مردوں کی جماعت ہے، عورتوں کی جماعت ہے، بچوں کی جماعت ہے، بچیوں کی جماعت ہے، اور جانور ہے اور سامان لدے ہوئے ہیں. ایک روایت کے مطابق 70,000 سے زیادہ لوگ ہیں اور حضرت موسیٰ آگے آگے جا رہے ہیں. ایک موڑ پر آئے. بولو، ایک موڑ پر آئے. اب یہاں حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. اب کہاں جانا ہے؟ یہاں جانا کہ یہاں جانا؟ بس دماغ میں بات آئی کہ یہاں چلنا. بولو یہاں. حضرت موسیٰ چلے. بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے. پیچھے پوری قوم چلی. اب سننا میرے پیاروں، میں یہ بتا رہا ہوں محرم میں کیا کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، سامنے سمندر آ گیا. بولو سامنے. اب سمندر آ گیا. سمندر میں تو آدمی جا نہیں سکتا بھائی، موجے مارتا ہوا سمندر، تھپیڑے مارتا ہوا سمندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے. یہ تو سمندر آ گیا. اور سارے لوگوں نے کہا اللہ کا نبی کہاں لے کر آئے؟ یہ سامنے سمندر ہے. ارے اپنے اتنے سارے لوگ، مرد عورتیں بچے بچیاں، یہ سمندر میں تیرے گا کون؟ ہمارے جانور کو کون لے جائے گا؟ تو حضرت موسیٰ نے اس وقت اپنی زبان مبارک سے کہا ارے راستہ بھول گیا. بولو راستہ بھول گیا. واپس چلو. اب اتنے سارے لوگوں کو لے کے واپس جانا. ارے کیا واپس چلے؟ 10 قدم چلے ہوں گے کہ دور سے نظر آیا فرعون کا لشکر آ رہا ہے. بولو فرعون کا لشکر. ارے دھوم دھام سے فرعون کا لشکر آ رہا. یہ 70,000 کام گئے اور کہنے لگے موسیٰ اللہ کا نبی کہاں لے کر آئے؟ ارے سامنے جائے تو بھی موت ہے اور پیچھے جائے تو بھی. بولو پیچھے جائے تو بھی. جائے تو آدمی کہاں جائے؟ ارے بات برابر ہے نا. جائے تو کہاں جائے؟ آگے جائیں گے تو سمندر کا پانی ڈوبا دے گا اور پیچھے جائیں گے تو فرعون کا لشکر مار دے گا. ارے جائے تو کہاں جائے؟ بلکہ کتنے لوگوں نے تو حضرت موسیٰ کو کہا ہم کو لائے کیوں؟ اچھا تھا، پہلے اچھے تھے اور فرعون کم سے کم مارا کرتا تھا، موت کے گھاٹ تو نہیں اتارتا تھا. یہاں تو سامنے بھی موت ہے اور بولو پیچھے بھی. اس وقت سب لوگ بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کیسا روئے ہوں گے. اللہ کی قسم میرے دوستو، اگر ہم 10 آدمی کی ذمہ داری لیں، ہم سے پورا نہ ہوئے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہاں 70,000 کو لے کر حضرت موسیٰ چلے. حضرت موسیٰ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ تو کیسا معاملہ؟ اللہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اللہ ہم بیچ میں ہے، اللہ ہم کیا کریں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے تمہارے؟ ہاتھ میں کیا؟ بولو کیا تھا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں؟ لکڑی تھی، جس کو عربی میں آسا کہتے. آسا لکڑی دکھا، لکڑی ہے. کہا جاؤ سمندر پہ مار دو، جاؤ سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا اللہ یہ لکڑی سمندر پہ ماروں گا کیا ہوگا؟ اللہ یہ چھوٹی سی لکڑی ہے، اللہ یہ سمندر پہ ماروں گا تو آواز آئے گی، باقی کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے جاؤ.
گئے، بولو حضرت موسیٰ گئے، اور دیکھو دیکھو یوں لکڑی کو یوں سمندر پہ یوں ٹچ کیا. اے میرے پیارو، اللہ کی قسم وہ لکڑی کا سمندر پہ لگنا تھا کہ پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. بولو سبحان اللہ. یعنی آدھا پانی ادھر پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، آدھا پانی ادھر پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. ارے ہم نے دیواریں دیکھی ہوگی، ہم نے اینٹوں کی دیواریں دیکھی ہے، ہم نے برکس کی دیواریں دیکھی ہے، ہم نے ماربل کی دیواریں دیکھی ہے. اللہ کی قسم آج تک پانی کی دیوار ہم نے نہیں دیکھی ہوگی. یہ پانی کی دیوار ادھر بھی کھڑی. بولو پانی کی دیوار، اور بیچ میں بالکل کھلا راستہ. حضرت موسیٰ نے کہا چلو آ جاؤ. اپنی قوم کو کہا. حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں روتا تھا، اللہ کی قدرت کو دیکھتا تھا، اور ہم سب کے سب چلے جا رہے تھے. حضرت موسیٰ فرماتے یہ جگہ سے اس کنارے سے وہ کنارے ہم پار ہو گئے. حضرت موسیٰ فرماتے پار ہو گئے، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا، اللہ کی قسم پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. چلو پار ہو گئے. بولو کیا ہو گئے؟ پیچھے کون آ رہا تھا؟ بولو جلدی بولو نا، پیچھے کون آ رہا تھا؟ فرعون آ رہا تھا. اس نے جب دیکھا پانی کی دیوار، راستہ، اپنے ساتھی وہ کہنے لگا دیکھا میرا کمال، کہا دیکھا میری حکومت، دیکھا دریا پر بھی میری حکومت ہے. اے پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا. فرعون بھی گھوڑے پر بیٹھا تھا، کہا چلو 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 اپنے گھوڑے دوڑاؤ. سب نے کہا بھی فرعون تیری وجہ سے نہیں ہوا ہے، یہ وہ اللہ کا نبی ہے اس کی وجہ. لیکن فرعون ماننے کو تیار، بولو ماننے کو تیار نہیں. ڈالا اپنا گھوڑا ڈالا اور سارے لشکر کو کہا ڈالو ورنہ یہی سب کے ٹکڑے کروں گا، یہ میری وجہ سے ہوا ہے. اور فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا، پورے لشکر نے اپنے گھوڑے کو ڈالا. چلے، بولو یہ لوگ بھی چلے. آدھا سمندر پار کیا ہوگا. کتنا؟ یہ کیا کھڑا کیا تھا یہاں پہ؟ وہ دیوار تو تھی نہیں، وہ کیا تھا؟ پانی تھا. اللہ نے کہا پانی واپس آ جا. آ گیا پانی، واپس آیا. بولو پورا لشکر ڈوب گیا. فرعون کے بارے میں لکھا فرعون جب ڈوب رہا تھا نا یہاں تک پانی آ گیا. بولو یہاں تک پانی آیا، پھر یہاں پانی آیا، پھر یہاں پانی آیا، پھر یہاں پانی آیا. اس کے جب منہ تک پانی آنے لگا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میرا جانے کا ٹائم آ گیا، تو کیا کہنے لگا؟ اللہ تیرے پر ایمان لایا، اللہ تیرے پر ایمان لے کر آیا، اللہ تیرے پر ایمان لے کر آیا. پانی کہاں تک آ گیا؟ یہاں تک آ گیا. گلے کو پار کر گیا. کہتا میں ایمان لے کر آیا. اللہ کی آواز آئی، اے میرا بندہ فرعون اب تو ہم نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے. بولو توبہ کا دروازہ. یہ قرآن کریم میں لکھا 11ویں پارے میں قرآن کریم میں لکھا جب اس نے کلمہ پڑھا، آخری وقت کلمہ پڑھا، اللہ کی آواز آئی وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اللہ نے کہا اب نہیں، اب ہم نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا، ایمان کا دروازہ بند کر دیا. اور فرعون جب ڈوبا اللہ نے کہا اس کی لاش نہ آسمان قبول کرے گا نہ زمین قبول کرے گی. آج بھی مصر کے میوزیم میں یہ عذاب والی لاش تڑپتی ہے اور اللہ نے کہا آسمان بھی قبول نہ کرے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ نے کہا ایک فرعون کو ایسی سزا دوں گا کہ قیامت تک آنے والا ہر فرعون تڑپے گا کہ جو ظلم اس نے کیا وہ ظلم میں کروں گا، اللہ وہ معاملہ میرے ساتھ بھی کرے گا. خیر میرے پیارے دوستو، مجھے بتانا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پار ہو گئے. فرعون، ارے بولو نا، فرعون ڈوب گیا. اب جب حضرت موسیٰ پار ہو گئے نا، اے سب سننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے. لکھا ہے کہ جس وقت آپ پار ہو کے کنارے پہ گئے وہ 10ویں محرم کی صبح تھی. بولو 10ویں محرم کی صبح تھی. ہمارے یہاں 10ویں محرم یہ وینسڈے بدھ کو آنے والی ہے 10ویں محرم. بس وہی صبح کا وقت تھا اور حضرت موسیٰ پار ہو گئے اور بولو پاپی فرعون ڈوب گیا. یہ واقعہ اپنے دماغ میں رکھنا، دماغ میں نہیں یہ واقعہ. اب وہ وقت آیا جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں. بولو ہجرت کی نا ہمارے نبی نے. کہاں سے شروع کیا سفر؟ مکے سے. مدینہ آئے. جب ہمارے نبی پاک بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور محرم مہینہ آیا، میں مدینہ آ گئے، محرم مہینہ آیا، 10ویں محرم عاشورے کا دن. سارے یہودی روزہ رکھ رہے، ان کے بچے بھی روزہ رکھ رہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا روزہ کیوں بھائی؟ یہ یہودی روزہ کیوں رکھ رہے؟ 10ویں محرم عاشورہ، ان کے بچے روزہ کیوں رکھ رہے؟ تو یہودیوں نے بتایا ہم تو روزہ رکھیں گے خوشی میں، اس لیے کہ آج ہی وہ دن ہے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو نجات مل گئی اور فرعون پاپی
ہاں ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو نجات مل گئی اور فرعون پاپی ڈوب گیا، اس لیے ہم روزہ رکھیں گے۔ اس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق واولی بموسیٰ مما، ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہو ہم تو اور بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بھائی ہمارا تو ایمان ہے حضرت موسیٰ پر، ارے بولو ایمان ہے کہ نہیں ہمارا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، آگے وہ رسولی، سارے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے۔ ارے ہم تو حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر تم محبت کرتے ہو ہم زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے صحابہ کو فرمایا اگر یہ حضرت موسیٰ کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں قیامت تک میری امت بھی روزہ رکھے گی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ 10ویں رکھتے ہیں، بولو یہ لوگ، ہم بھی 10ویں کا روزہ رکھیں گے لیکن ان کے ساتھ جوڑ ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمارے نبی نے فرمایا ہم کو ایک روزہ اور ملانا ہے، یا تو 9ویں، بولو 9ویں 10ویں، یا 10ویں اور، یعنی ہمارے آنے والے ہفتے میں یا تو منگل بدھ، بولو منگل اور بدھ، یا بدھ اور جمعرات۔ اور علماء نے ایک بات اچھی لکھی، ہمارے نبی نے بتا دیا وہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہیں نا، بولو وہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہیں، وہ ایک روزہ رکھیں گے، میری امت تو سب سے پیاری ہے، اگر وہ ایک رکھیں گے تو میری امت 2 روزہ رکھے گی۔ تو ہم کو رکھنا ہے انشاءاللہ، محرم میں یہ کام کرنے کا کام ہے، رکھیں گے، بولو رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو دن بھی بتا دیا آنے والا، منگل یا بدھ، ٹیوزڈے وینسڈے، یا تو پھر وینسڈے اور تھرسڈے۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ 2 روزہ، 2 روزہ۔ اچھا یہ 2 روزہ رکھیں گے، اس کا ثواب کیا ہے بھائی؟ رکھیں گے ہم، بولو انشاءاللہ رکھیں گے، 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں ہم محرم کا روزہ رکھیں گے۔ ثواب کیا ہے سنتے جانا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، بولو نا صلی اللہ ہو، ساتھ میں بولو نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنے والا امتی محرم کا روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے گا 1 سال روزے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ 1 روزہ 2 روزہ رکھے گا 12 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، کتنا؟ 1 سال۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حرمہ اللہ علیہ النار، ارے محرم کا روزہ رکھ لے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو یہ کام کرنے کا ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، یہ کام کریں گے۔ ایک اور کام کرنے کا ہے، دیکھو 10 منٹ اپنے پاس باقی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں محرم میں بہت سے واقعات پیش آئے، میں جلدی جلدی بتا دوں آپ کو، ارے ہاں یا نہیں؟ ایسا ٹھنڈا مجمع تو پہلی مرتبہ دیکھا بھائی، جمعہ کا دن ہے بھائی، محرم مہینہ ہے، آپ لوگ خالی انگلی پہ گنتے جاؤ کہ محرم میں کیا کیا ہوا، اور اگر تفصیل سننا ہے تو کل انشاءاللہ کہاں پر؟ رامپورہ کڑیا کوئی مسجد میں پہنچوں گا انشاءاللہ۔ ہاں آپ لوگ بھی آئیں گے انشاءاللہ، پورے محرم کو ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو میں شارٹ میں آپ کو بتا دوں، آپ صرف سبحان اللہ بولتے جاؤ، ارے ساتھ میں بولو یہ کون سا مہینہ؟ آپ لوگ محرم بولتے جانا۔ نمبر 1 حضرت آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے، بولو حضرت آدم کی توبہ قبول ہو رہی، کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی، بولو محرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بولو محرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا، بولو محرم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، بولو محرم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا، بولو محرم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، بولو محرم۔ اللہ نے عرش کو پیدا کیا، محرم۔ اللہ نے کرسی کو پیدا کیا، محرم۔ آسمان پہ ستارے چمکے تو محرم۔ ارے میرے پیارے دوستو، آسمان سے پہلی مرتبہ بارش ہوئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت سلیمان کو حکومت ملی، محرم۔ حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی، محرم۔ حضرت داؤد کی توبہ قبول ہو گئی، محرم۔ اجمیر میں آرام کرنے والے خواجہ معین الدین چشتی یہ ہندوستان تشریف لائے، محرم۔ حضرت موسیٰ کو نجات ملی، محرم۔ فرعون پاپی ڈوبا، بولو محرم۔ اور میدان کربلا میں نبی کے نواسے حضرت حسین، علی اکبر، علی اصغر یہ شہید ہوئے، بولو محرم۔ تو محرم مہینہ تو بہت پیارا مہینہ ہے، میں نے بہت مختصر، ورنہ ایک ایک واقعے کو ابھی دیکھنے جاؤ تو میرے دوستوں نہیں تو میرے کو لگتا 6-8 گھنٹے نکل جائیں گے صرف واقعات کو دیکھتے جاوے۔ میں نے شارٹ میں آپ کو بتا دیا، اب صرف ایک بات بتانا ہے، محرم مہینے میں ایک کام تو ہم کو کرنے کا، کون سا؟ بول بھائی، ہاں کتنے دن؟ 9ویں یا
فائدہ کیا ہوگا؟ 1 سال روزے کا ثواب ملے گا، جہنم حرام ہوگی. کریں گے نا؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. اب مین بات پہ آ رہا ہوں، ٹائم بہت کم ہے، مین بات پہ آ رہا ہوں. اتنا بتاؤ، حضرت حسین میدان کربلا گئے؟ جلدی 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 جلدی. کون سا دن تھا وہ؟ 10ویں محرم، عاشورہ. دن تھا جمعہ. آج کون سا دن ہے؟ وہ دن بھی کون سا تھا؟ لیکن جمعہ کی نماز نہیں ہوئی. اس لیے نہیں ہوئی کہ جمعہ کے لیے ضروری ہے شہر کا ہونا، آبادی کا ہونا. حضرت حسین اس میدان کربلا میں تھے، وہ جنگل تھا، اس وقت وہ جنگل تھا، آبادی تھی نہیں. اس لیے حضرت حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی. پورا مجمع ساتھ دے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز، اور کیسے پڑھایا ہوگا وہ نبی کے نواسے نے، کیسے پڑھایا ہوگا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں میں نالائق بولوں گا، بولنا بہت آسان ہے، ہم سنیں گے، سننا بہت آسان ہے. میرے دوستو، حضرت حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی. اس سے پہلے آپ کے 2 بیٹے شہید ہو چکے ہیں، ایک علی اکبر، ایک علی اصغر. اس میں علی اصغر تو وہ بیٹا تھا جو دودھ پیتا بچہ تھا. وہ تو حضرت حسین اپنی گود میں لے کے آگے لے گئے تھے. اے میرا بچہ پیاسا ہے، پانی پلا دو نا. میرا بچہ علی اصغر بہت پیاسا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، پانی پلا دو نا. پانی تو کیا تھا، سامنے سے تیر آیا، بچے کے دماغ پر لگا. حضرت حسین کے گود میں وہ بچہ تھا، شہید ہو گیا. آج میرے دوستوں ہماری بھی اولاد ہے. اللہ کی قسم کھا کر بولو، جس کے 2 بیٹے شہید ہوئے ہو، دونوں بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہو، دونوں بیٹے کا کفن کا کپڑا رکھا ہو، اس وقت میں حضرت حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی ہوگی. اللہ کی قسم وہ نبی کے نواسے پہ کیا گزری ہوگی. آج ہمارا بیٹا ہاسپٹل جاتا ہے، ہم کو برداشت ہوتا ہے. ہمارے بیٹے کو کوئی انجیکشن مارتا ہے، ہم کو برداشت ہوتا ہے. ہمارے بیٹے کو ڈینگو ہو گیا، کوئی بوتل چڑھاتا ہے، ہم کو برداشت نہیں ہوتا. اور نبی کے نواسے بولو کون؟ حضرت دونوں بچوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے. اچھا ظہر کی، میں جلدی جلدی بتاؤں، ظہر کی نماز پڑھا دی. بولو ظہر کی نماز مسافر کتنی رکعت؟ تو پڑھا دی. بولو ظہر کی نماز پڑھا دی. اس کے بعد میں کیا کہا؟ وہ کپڑا لاؤ نا. ان کا خیمہ تھا نا، وہاں ایک بڑا کپڑا لٹکا ہوا تھا. کہا کپڑا لاؤ نا. سب نے کہا کیا کریں گے؟ کہا اس کو پہن کے جانا ہے. سب نے کہا نہیں بہت پرانا ہے، وہ کپڑا نہیں، آپ دشمنوں کے سامنے جا رہے، پرانا کپڑا پہن کے جائیں گے. حضرت حسین نے کہا، میں نے کہا وہ کپڑا لاؤ، پرانا کپڑا نہیں ہے، کسی زمانے میں میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، میری ماں فاطمہ کا بنایا ہوا کپڑا ہے. جب وہ چادر لائی گئی آپ نے چادر کو پہنا. اس کے بعد میں کہا وہ تلوار لاؤ. بھائی تلوار لٹک رہی تھی جس کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا. کہا وہ تلوار لاؤ. کہا کہ یہ تلوار یہ پرانی تلوار ہے، ٹوٹی ہوئی تلوار ہے. کہا تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا پرانی تلوار ہے، میری آنکھوں سے دیکھو میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. وہ تلوار کو لیا. اس کے بعد میں پھر آپ خیمے میں گئے. سب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں کہا. گئے اور کالا امامہ ایک رکھا ہوا تھا وہ لے کر آئے. کہا یہ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے. اے میرے دوستو، اللہ کی قسم حضرت حسین گھوڑے پر بیٹھے، کپڑا پہنا تھا اپنی ماں فاطمہ کا تھا، تلوار ہاتھ میں تھی، شیر خدا حضرت علی کی تھی. جو امامہ پہنا تھا وہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا. اور آپ کو معلوم ہے تقریباً سامنے 1,20,000 کی فوج تھی. کتنی تھی؟ 1,40,000 ادھر ہے، 40,000 ادھر ہے، 40,000 ادھر ہے، 1,20,000 کی فوج. اور حضرت حسین، مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین میدان کربلا میں گئے، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد گئے، اکیلا اللہ کا ولی نبی کا نواسا 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کرتے رہے. یہ ہونٹ پہ برچے مارے گئے. کہنے والے کہتے ہیں تقریباً 20 برچے آپ کے ہونٹ پہ مارے گئے. آپ کے چہرے پر کتنے تلوار کے زخم آئے، آپ کے سینے پہ تیر کے زخم آئے. لیکن میرے پیاروں مقابلہ کر رہے ہیں. کس کے ساتھ مقابلہ کریں؟ کتنے لوگوں کے ساتھ؟ ارے جلدی بولو، ابھی پوائنٹ پر آنا. کتنے لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے؟ حضرت حسین کا خیمہ پیچھے ہے. آواز آ رہی ہے پیچھے سے، آواز آئی بھائی، پیچھے خیمے میں سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. کون سی نماز کا وقت آ رہا ہے؟ حضرت حسین نے یوں تلوار، وہ تلوار تھی نا، یوں زمین پہ رکھا. اس زمانے کا دستور تھا تلوار زمین پہ رکھو مطلب تم ہار گئے. حضرت حسین نے تلوار کو زمین پہ رکھا. جیسے زمین پہ رکھا سامنے سے آواز آئی، ارے یہ لوگ ہار گئے، یہ لوگ ہار گئے. حضرت حسین نے کہا میں نبی کا نواسا، ہارا نہیں. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. بولو عصر کی نماز کا
اور حضرت حسین نے کیسا دعوت تبلیغ کو وہاں بھی نہیں چھوڑا. لوگ دعوت تبلیغ پر کیچڑ اچھالتے نا. حضرت حسین نے اس وقت جب آپ کے ہونٹ پہ برچھے لگے ہوئے تھے, آپ کے اوپر تلوار کے زخم تھے, آپ کے اوپر تیر کے زخم تھے, اس وقت آپ نے کہا ارے میں بھی نبی کا امتی ہوں, آپ بھی نبی کے امتی ہو. عصر کی نماز پڑھنا میرے لیے بھی فرض ہے, آپ کے لیے بھی پڑھو. تم تمہاری پڑھو, میں میری پڑھوں. اس کے بعد میں پھر مقابلہ شروع ہوگا. سب میں سناٹا چھا گیا. بتاؤ سامنے والوں نے عصر پڑھی؟ زور سے بولو نہ پڑھی. تو حضرت حسین نے کیا کہا, میں پورا خون میں لت پت ہوں, میرے کو پانی دے دو نا, وضو تو کروں نا. بھائی پانی دے دو, وضو کرو, ذرا زخم صاف کرو. تو آواز آئی پانی نہیں ملے گا. حضرت حسین مسکرائے اور کہا میرا اللہ کتنا پیارا ہے. قرآن میں کہہ دیا پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لینا. حضرت حسین نے مٹی, بولو کربلا کی مٹی کو اپنے چہرے پر ملا. خون سے بھرا ہوا چہرہ تھا, کربلا کی مٹی سے خون. پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر کھڑے ہو گئے. بولو کون سی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے؟ 1,00,000 سے زیادہ دشمن کھڑے ہیں, اس کے بیچ میں حضرت حسین کون سی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, زور سے بولو کون سی نماز؟ عصر کے لیے. اللہ اکبر ہو گئی, نماز شروع ہو گئی. پھر رکوع میں گئے, اللہ اکبر, پھر سمع اللہ لمن حمیدہ. جب سجدے میں گئے تو وہاں آپس میں باتیں ہونے لگی, ابھی کام پورا کرو, کام ابھی پورا کرو. میرے دوستو, ایک دشمن آتا ہے جب آپ سجدے میں ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, آپ سجدے میں ایک دشمن آتا ہے, آپ کے دونوں بازو کو تلوار سے یوں لے کر کاٹ دیتا ہے. آپ کے دونوں بازو الگ ہو گئے. بھائی سجدے میں آدمی ہوگا, دونوں بازو الگ ہو گئے, آپ زمین پر ایسے پلٹ کے گر گئے. جب آپ زمین پر آپ آئے ہیں, ایک دوسرا دشمن آیا, لوہے کی سلاخ لے کر آیا, آپ کے سینے کے اوپر لوہے کی سلاخ کو مارا. اور تیسرا دشمن آیا جس کا نام شمر تھا, وہ آیا اور آ کر تلوار سے آپ کی گردن مبارک کو الگ کر دیا, اور اپنے تلوار کی نوک پر آپ کی گردن کو اٹھایا اور کہا دیکھو یہ حسین ہار گیا, دیکھو یہ حسین ہار گیا, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. وہ دشمن چلانے لگا. حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین دوڑتے دوڑتے آئے, کہا شمر بدبخت, تو جیتا نہیں, تو ہار گیا. میرا ابا زندہ تھا تب بھی ان کا چہرہ اوپر تھا, آج شہید ہو گیا پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آ رہا ہے. خیر میرے پیارے دوستو, واقعہ بہت لمبا ہے, وقت یہاں ختم ہو چکا ہے. میں صرف ایک بات آپ سے کہوں گا, حضرت حسین نے ہم کو کیا پیغام دیا. نہیں آپ سمجھ گئے, میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا تھوڑی کہ آپ بیوقوف ہیں یا عقل ہمارے میں کم ہے, ہم نادان ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ جاہلوں کی طرح زندگی گزارتے, نادانوں کی طرح. سڑک پہ چلاتے, ہم سڑک پہ چلاتے حسین کا دامن. اور عصر کی نماز گئی, چلایا اور عصر کی نماز گئی, تو یہ حضرت حسین بہت خوش ہو گئے. اچھا ایک بات بتاؤ, حضرت حسین نے نماز پڑھی؟ بولو نا پڑھی. سامنے والوں نے پڑھی؟ نہیں زور سے, سامنے والوں نے پڑھی. ہماری پوری نماز کمپلیٹ ہو گئی ہے, ہماری زندگی کی پوری نماز کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو ہم کون سی ٹیم میں, ادھر کے ادھر؟ ابھی کیا کہے گا معلوم, کوئی تو چلاتا ہے حسین ہم نہ تھے. ارے تو ہوتا تو اور مصیبت کھڑی کر دیتا بھائی. ہم نہ تھے, کیا ہم نہ تھے, نماز نہیں پڑھ رہا. ارے پھر ایک مرتبہ بولو نا حضرت حسین نے کیا پیغام دیا, ایک مرتبہ بول دو, میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. وقت ہو گیا, میں بتا رہا ہوں, چلو میں بتا رہا ہوں, آپ نہیں بتائیں گے. حضرت حسین نے یہ پیغام دیا, سنتے جانا. حضرت حسین نے یہ پیغام دیا, میں نبی کا نواز تھا. بولتے جاؤ بے شک. حضرت حسین نے فرمایا میں نبی کا نواسا, میں علی کا بیٹا, میں فاطمہ کا لخت جگر, میں جنت کے جوانوں کا سردار, میں جنت کا پھول, میں جنت کی خوشبو. اس کے باوجود مجھے سب گوارا تھا, جان دینا, گردن کٹانا, یہ مجھے برداشت تھا, مگر عصر کی نماز, ایک فرض نماز کو قضا کرنا, یہ مجھے گوارا. پورا محرم پکار پکار کے, کربلا کی مٹی پکار پکار کے ایک ہی آواز دیتی ہے, سب برداشت ہو سکتا ہے لیکن نماز جائے یہ کبھی برداشت نہیں ہو سکتا. اور میرے دوستوں, ہم نے محرم میں کتنے بیٹھے ہوں گے, آج فجر نہیں پڑی, کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے آج یہ حسین کا دشمن ہے. میں بولوں برا نہیں ماننا, اس لیے کہ میں نے واقعہ بتا دیا. جو نمازی ہے وہ حسینی ہے. بولو جو نمازی ہے
وہ حسینی ہے. اور جو بے نمازی ہے زبان سے کچھ نہیں بولتا, اندر سے ایک بہت خطرناک کام کر رہا ہے, اس لیے کہ پورے قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے نمازی جنتی ہوتا ہے اور بے نمازی جہنمی ہوتا ہے. تو دو کام کے لیے تیار ہو جاؤ, ایک تو مستحب اور مسنون درجے میں ہے, جو روزہ رکھیں گے, بولو رکھیں گے انشاءاللہ, وہ تو رکھے تو ثواب ہے, نہیں رکھے کوئی گناہ نہیں ہے. ایسا مسئلہ سمجھ لو, یہ 2 روزے رکھیں گے تو نہیں رکھے کوئی گناہ, لیکن نماز, بولو نماز. کون کون تیار ہے آج؟ حسین ہاتھ نیچے, میں 2 منٹ لوں گا, یوں بھائی چلے گا 2 منٹ, صرف 2 منٹ لوں گا. ایک مرتبہ ہے نا, ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو ایسے گود میں اٹھایا تھا. بولو کیا کیا تھا؟ وہ حضرت عمر آئے, بولو کون آئے؟ حضرت عمر. حضرت عمر نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ تو حسین سے بہت محبت کرتے ہیں نا, آپ تو ان کو گود میں اٹھائے ہوئے. اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا تھا عمر قیامت تک آنے والے کو بتا دو, جو حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا. بولو جو حسین سے محبت کرے گا اور جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا, اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا ہوگا قاری احمد علی صاحب کے, اور ایسے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں اپنے دوستوں, اپنے رشتہ داروں میں. ایسے بیان کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.